السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس آیت پر کل پاز کیا تھا اپنی سٹڈی کو، قرآن سٹڈی کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ ہم یہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ کے لیے ہم یہ آیت کو پھر ایک بار پڑھیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ کوئی چیز پہ ان کی بیسس نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے۔ اچھا ایک بات آپ غور کریں، ایک بات غور یہ کریے، ہاں ایک بات یہ غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا ہے۔ بات کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے اس میں، کہ دونوں غلط ہے، لیست الیہود لیست النصارى علی شیء اور لیست الیہود علی شیء، یہ دونوں باتیں بالکل درست، دونوں کے پاس بیسس نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، یہ بات ہم دیکھ پائے۔ اور پھر کیا آتا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اچھا یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے، جو ان کی تھنکنگ ہے یہود و نصارہ کی، کہ یہودی نصارہ کو غلط بول رہے ہیں، نصارہ کی غلطی ان کو دکھتی ہے، نصارہ کو یہودیوں کی غلطی دکھتی ہے، لیکن دونوں کو خود کی غلطی نہیں دکھتی ہے، دونوں کو خود کی غلطی نہیں دکھتی ہے۔ اور مجھے بہت تعجب ہوتا ہے یہ بات پر، کہ میں نے خود ایسے دیکھا ہے جیسے کسی کرسچن کی سٹریم اور ویڈیو جہاں وہ ہندو بلیف کی غلطیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے اس میں، ہاں صحیح بول رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو خود کی غلطی کیوں نہیں دکھ رہی ہے کہ آپ جو غلط کر رہے ہو، آپ ایک مالک کو چھوڑ کر کہہ رہے ہو کہ اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ ایک تھنکنگ ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح سے وہ لوگوں نے کہا، وہ لوگ کہتے ہیں جو لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسی باتیں کون کہتے ہیں، وہ بغیر علم والے لوگ کہتے ہیں، لا یعلمون مثل قولہم، ان کی جیسی باتیں، جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، ایسی باتیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک بات ہے کہ کون ہے یہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا لا یعلمون، لا یعلمون کے اندر ایکچولی مفسرین میں اس میں ڈفرنس ہے، وہ الگ الگ اوپینینز ہیں۔ لا یعلمون یہ کون ہے، ہاں لا یعلمون، تو اس کے اندر جیسے السدی جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا اندر مطلب ہے کہ یہ عربوں کی بات ہو رہی ہے، جو عربز تھے، جو پری اسلامک عربز، جو قریش وغیرہ، جن کے پاس کوئی وحی یا قرآن علم نہیں تھا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور عطا، تابعی عطا نے انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ جو پہلے جو نیشنز تھے، جو تورات اور انجیل کو نہیں جانتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ ابن جریر الطبری وہ کہتے ہیں کہ دونوں یہ بات جنرل ہے، تو اس کے اندر یہ سارے لا یعلمون میں سب کے سب یہ شامل ہے، سب کے سب یہ شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں، کیسی باتیں، یہ جو باتیں یہ دو کہتے تھے، ایسی باتیں بغیر ان کی باتیں، یعنی خود کا جائزہ نہ لیں، خود کو دیکھیں ہی نہیں اور دوسروں پہ کمنٹ کریں، تو ایسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، ہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے بیچ قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان معاملوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کون فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ کب کرے گا، قیامت کے دن کرے گا۔ دنیا کیا ہے، ایگزام کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے بات کو، اور جو فائنل فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھ کر بعض لوگ یہ بولتے ہیں فیصلہ یعنی ہم لوگ نہیں کر سکتے، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا یقیناً، لیکن دنیا میں تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا۔ فرقان کیوں آیا، فرق کرنے کی کتاب، تاکہ فرق کر سکو، سمجھ سکو یہ صحیح غلط، تو غلط کو تو غلط بولنا ہوگا نا۔ بعض لوگ یہ آیت کو یہاں پہ بول کر کے آخری آیت پڑھ کے کہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، ہاں اللہ فیصلہ کرے گا، اس میں کون انکار کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہمیں دنیا میں دیکھ کر کے سمجھ کر کے فیصلے نہیں کرنے ہوتے ہیں، ہاں تو ہمیں تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔
تو آپ یہ آیت ہم نے پڑھے، اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، جو منع کرے اس سے بڑا ظالم کون ہے. وسعی فی خرابہا، اور جو اس میں خرابی اور بڑا غلط چیزیں لانے کی پوری کوشش کرے. سعی فی خرابہا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس سے بڑا ظالم کون ہے. اب یہاں پہ ٹاپک جو ہے ایک طرح سے ٹرانزیشن ہوتا دکھ رہا ہے، چینج ہوتا دکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر چند باتیں ہمیں نوٹ کرنا ہے. پہلے تو مساجد اللہ ذکر ہے، اللہ کی مسجدیں فلورل کا سیکھا ہے. اچھا، اس کے اندر فرسٹ کانٹیکس کیا ہے؟ فرسٹ کانٹیکس ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اس بارے میں ابن ابی حاتم نے جمع کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کو کعبہ میں سے روکا گیا تھا، مسجد حرام سے روکا گیا تھا، آخر میں جو جان بچا کر کے آنا پڑا، تو یہ جو بات ہے یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ یہاں پہ اللہ کا نام لینے سے روکا گیا، اللہ ہی کی عبادت کرنے سے روکا گیا. اور ایک منٹ سب، یہ کتنا بڑا پرابلم ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. ایک بات یہ. اچھا، آپ ایک چیز نوٹس کرو گے کہ یہ بات جو ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ اللہ کا نام لینے سے روکا جائے اللہ کی مسجدوں میں. اور یہ چیز جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرمایا جو اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اس پہ ہم آتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو مینٹین کرنے والے، توحید کرنے والے ہوں، یہ چیز کے بارے میں بات آتی ہے قرآن میں. سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 17-18 میں بھی ہے، یہ بات ذکر ہے. ہاں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کی طرف ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ مکہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اور یاد رکھیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو سورہ ہے یہ ارلی مدن پیریڈ، ارلی مدینہ پیریڈ کے اندر، مدینہ میں آنے کے بعد ایک ارلی یہ سورہ نازل ہوئی تھی. ہاں، یہ وہ پیریڈ کی سورہ ہے. اب آگے جا کر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے عمرہ کے لیے، تو پھر کیا ہوا، ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ چیز کو بھی بتایا ہے کہ دیکھو یہ بھی بات جو ہے ان کی بات یہاں پہ آگے ہمیں دکھ رہی ہے. کیا ہے؟ یذکر فیہا، کہ اللہ کا ذکر کرے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے جا رہے تھے اس سے جو روکا گیا، حالانکہ کیا معاملہ تھا، ان میں ایک قاعدہ تھا، مشرکین میں بھی ایک قاعدہ تھا. کیا قاعدہ تھا؟ کہ ان کے اندر قاعدہ یہ تھا کہ کوئی بھی آئے ان کو وہ نہیں روکتے تھے، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ اگر کچھ ایسا معاملہ بھی، ظلم کا معاملہ ہونا، تو ایک ٹریٹی تھی مشرکین مکہ کی کہ کوئی بھی عمرہ کرنے آئے تو اسے وہ نہیں روک سکتے ہیں. یہی رول انہوں نے فالو کیا تھا، اور یہ چیز تھی ان کی. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا اور بدر کی جنگ ہوئی، اور بدر کی جنگ کے اندر مشرکین کی شکست ہوئی، تو انہوں نے کہا جنہوں نے ہمارے باپ دادا کا بدر میں قتل کیا، ہم میں سے کوئی اگر زندہ ہے نا تو ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر آئے، اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. تفسیر میں کثیر نے اس روایت کو جمع کیا. تو یہ چیز ان کے اندر معاملہ تھا کہ وہ اس چیز کو انہوں نے چینج کیا. اب یہاں پہ جو ہم نے دیکھا مساجد اللہ ذکر ہے، کیونکہ مسجد حرام یہاں پہ ایک فرسٹ اس کا پرائمری ریفرنس آ رہا ہے. باقی مساجد اللہ کے اندر عام طور پر بھی اللہ کی مسجدوں میں شرک نہ ہو، اللہ کی مسجدوں میں توحید برقرار رکھے، اللہ کے رکھی جائے. اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کی یاد، ذکر سے، نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے، یہ بات ہمیں مل رہی ہے. اور آپ دیکھو گے کہ یہ پالیسی فالو ہونے کی وجہ سے بہت ڈر کے جو بھی یعنی حرم کے ذمہ دار رہے ہیں، وہ لوگ اس میں بہت ڈر کے یہ فالو کرتے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ومن اسلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو روکے. تو اس وجہ سے ایک یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہاں تک دیکھیں گے کہ وہ لوگ شیعہ حضرات کو بھی نہیں روکتے ہیں کہ آئیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے آئے. کیونکہ جنرل عام شیعہ حضرات، کیونکہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، ان میں تقیہ ہے، اور تقیہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے کیا شرکی عقیدے ہیں. جو ان کے علماء کے عقیدے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ گم ہو گیا ہے،
اور قرآن انکمپلیٹ ہے، اس طرح کے جو سارے عقیدے ہیں یہ عام شیعہ حضرات کو نہیں پتا ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ لوگوں کو بھی وہ لوگ منع نہیں کرتے ہیں. ہاں، تو یعنی یہ چیز کی وجہ سے کہ روکنا ایک بڑی غلط بات سمجھی جاتی ہے. یہاں پہ آپ اس آیت پر غور کریے، آگے کے حصے پر اللہ تعالیٰ فرمایا. اب یہاں پہ پرائمری کانٹیکسٹ ہے، مکہ کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، اور کس طرح سے مکہ کے مشرکوں نے روکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں سے جان بچا کر کے بھاگنا پڑا تھا. یہ کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے. اب یہ آیت پڑھیے، آیت نمبر 114 ہم سورہ بقرہ کی پڑھ رہے ہیں. یہ اولئک سے پڑھی، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ ما کان لهم ان يدخلوها، کہ ان کے لیے بھی یہ نہیں مناسب ہے کہ وہ وہاں پر يدخلوها مسجد میں داخل ہو، الا خائفین سوائے ڈرتے ہوئے. ان کے لیے بھی یہی مناسب ہے، الا خائفین. یہاں پر ابن کثیر کہتے ہیں یہ خوشخبری ایک طرح سے دی ہوئی ہے، ہاں ایک طرح سے پیشن گوئی دی ہوئی ہے. کیا پیشن گوئی؟ کہ مسلمانوں کی کامیابی ہونے والی ہے، مسلمان اس میں غالب آنے والے ہیں. یعنی فتح مکہ ہوا نہیں تھا، اور فتح مکہ ہونے کے بعد میں قاعدہ کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والوں جو مشرک ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، یعنی کہ امپیور ہوتے ہیں. اور یہ بات میں ایکسپلین کر چکا ہوں، نجس سے مراد جسمی امپیورٹی نہیں ہے، ایمان اور عقیدہ ان کا بلیف امپیور ہے، اور جسمی امپیورٹی کا اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پکایا ہوا کھانا کھایا، ان کے پانی کی مشکیزے سے پانی پیا، مسجد میں ان کو بلایا، مسجد میں بٹھایا، مسجد میں میٹنگز ہوئی، یہاں تک کہ قیدی سماع بن اسال جب مشرک تھے ان کو باندھا گیا تو مسجد میں باندھا گیا. اگر نجس سے مراد یہ ہوتا کہ وہ ڈرٹی ہے تو مسجد میں نہیں رکھ سکتے تھے نا. لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا بلیف جو نجس ہے یعنی ڈرٹی ہے، تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، انہیں چاہیے کہ وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے اس سال کے بعد. سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 28 آئی. تو یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ کس طرح سے سچویشن چینج ہوئی. جو لوگوں کو جان بچا کے بھاگنا پڑا تھا اب وہ لوگ وہاں پر آنے والے ہیں، اس طرف اشارہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بھی نہیں صحیح ہے، کہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگ مسجد میں آئے الا خائفین، ڈرتے ہوئے. یعنی اگر آئیں گے رول توڑتے ہوئے آئیں گے تو ڈرتے ہوئے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، یہ ایک طرح سے پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ یہ مسجد میں سچویشن چینج ہونے والی ہے. اور بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جگہ کو خاص کیا ہے، مسجد حرام کو اور اس کے پاس کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے کہ یہ جگہ پر نان مسلمز نہیں آ سکتے. تو مسجد حرام کا ایریا، حرم سٹارٹس ہی، اور وہاں سے نان مسلمز کی انٹری نہیں ہوتی ہے، سوائے کوئی بہت مجبوری ہو، کوئی بہت بڑی چیز ہو تو الگ بات ہے، باقی نارمل سچویشن میں ان کے لیے نہیں الاؤڈ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خاص ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور طواف کے لیے، عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے. اور وہ جگہ کے اندر ایکسکلوزیو رکھا گیا ہے کہ وہاں کی ویزا یہ ہے کہ وہاں پہ کسی کو انٹر ہونا ہے تو اس کو مسلم ہونا اس کا لازم اور ضروری ہے. تو یہ ہو گئی اس آیت کے اندر یہ پیشن گوئی والی بات، کیونکہ یہ ارلی مدینہ کے پیریڈ میں نازل ہو رہی ہے. اور حالانکہ آگے جا کر اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت پر کہ مکہ کے قریش جو اتنے بڑے سردار، اتنے بڑے لوگ، وہ لوگوں کا ایسا معاملہ ہوگا کہ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. جو یہ بات جو کہی گئی ہے یہ پوری ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے. یہاں پہ اور ایک بات مل رہی ہے، لہم فی الدنیا خزی، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. تو دنیا آخرت دونوں کے عذاب کے تعلق سے بات ذکر ہے یہاں پر. اور یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ یہ مکہ کے مشرک جنہوں نے روکا تھا، اور یہ جو چیز ہے جو انہوں نے اتنی بڑا ظلم کیا تھا، جو ظلم تھا کہ اللہ کے ذکر سے روکنا، اللہ کی یاد سے روکنا، يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ، تو اللہ کا نام لینے سے جو روکتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ذکر کیا ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہ ہم نے مکہ کے مشرکوں کے تعلق سے تو دیکھا. ایک ویو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دوسرے بھی لوگ مراد ہیں، یہ آیتوں سے دوسرے لوگ بھی مراد ہیں جو روکتے ہیں اللہ کی عبادت سے. دوسرے لوگ جنہوں نے روکا یہ بھی مراد ہے اس میں، اللہ نوز بیسٹ. اس کے اندر آپ جوز کا ایک بلیف دیکھو گے، جوز جو کہتے ہیں کہ گاڈ کا نام نہیں لینا چاہیے، کہ نام لینا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو وہ لوگ نام لینا جو یہ بات جو یہاں پہ دی ہوئی ہے یذکر فیہا اسمہ، تو نام لینے سے وہ روکتے ہیں.
ہاں نام لینے سے روکتے ہیں. ایک بات ہم انڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لینا وہ لوگ بری بات سمجھتے ہیں کہ نام لینا یہ ہم اپنی زبان سے لیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہ کا نام لینا ہمیں سکھایا گیا. اوکے آیت نمبر 115 پہ آتے ہیں. اچھا ایک بات میں بتا دیتا ہوں. 114 کو ہم جو پڑھ رہے تھے نا، اس کے آخر میں امام ابن کثیر نے ایک دعا مینشن کی ہے، اللہم احسن عاقبتنا. یہ جو دعا ہے، لیکن میں نے جب دیکھا تو یہ سلسلہ حدیث ضعیفہ میں حدیث نمبر 2907 حدیث ضعیف ہے، تو یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے جو دعا انہوں نے لاسٹ میں ذکر کی ہے. چلیے ہم آیت نمبر 115 پہ آتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں منہ موڑو، منہ پلٹو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا وجہ، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہاں تم پاؤں گے وہاں اس کا وجہ ہے، اسی جگہ اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے. اب یہاں پر یہ آیت جو آ رہی ہے یہ ایک طرح سے خوشخبری تھی، ایک طرح سے خوشخبری تھی، کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیتیں آئی اور آگے جا کر قبلہ تبدیل ہونے کے تعلق سے آیتیں آئیں. اور یہ بات ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی آیت قبلہ تبدیل والی آیت سے پہلے، کیونکہ قبلہ جب تبدیل ہوا تو وہ لوگوں کا جوس کا فوراً آبجیکشن آیا تھا کہ ایسے کیسے یہ لوگ چینج کر رہے ہیں. تو ان کا جواب یہاں پر موجود تھا. کیا موجود تھا؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جہاں کہیں منہ موڑو اللہ تعالیٰ کا اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب دونوں اللہ کا ہے. تو یہاں پر یہ سوال کا جواب پہلے سے موجود تھا، کیونکہ ان کا یہ آبجیکشن آیا بعد میں جا کر. ہم دیکھتے ہیں ان کا آبجیکشن آیا کہ کیسے یہ یہاں سے قبلہ وہاں چینج کر دیے. تو مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تم جہاں کہیں پلٹو فثم وجہ اللہ، تو یہ اس کا جواب وہاں پر پہلے سے دیا گیا ہے، ان کا سوال آنے سے پہلے سے جواب موجود تھا. اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اسی بارے میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اور اس بارے میں تفسیر موجود ہے ہمارے پاس جس کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ابن عباس کی ایک تفسیر اس بارے میں موجود ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ جو سب سے پہلا جو حصہ جو منسوخ ہوا وہ یہ قبلہ جو چینج ہوا، تو یہ قبلہ پچھلا قبلہ چینج کر کے جو بیت المقدس تھا، آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 اور ایک روایت 16 یا 17 مہینوں تک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیت المقدس یعنی جیروسلم کی طرف رک کر کے نماز پڑھے 16-17 مہینے تک. اور مکہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے کہ کعبہ ان کے اور بیت المقدس کے درمیان میں ہوتا، یعنی کعبہ کی طرف رخ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. لیکن مدینہ آنے کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے تک نماز پڑھے، اور وہ تھا پچھلا قبلہ. اور پچھلا قبلہ چینج ہوا، تبدیل ہوا. قبلہ چینج کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ کچھ آگے آگے آنے والی ہے، سورہ آیت نمبر 143 کے قریب سے آنے والی ہے، تو ہم وہاں پر قبلہ تبدیلی کا پورا ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا. لیکن قبلہ جیسے چینج ہوا جو اس کو آبجیکشن آیا، جیسے کہ ہمیں روایت میں ملتا ہے، ابن کثیر نے ذکر کیا، اور اس کا سوال جواب ان آیتوں میں پہلے سے موجود ہے. اب آئیے سیکنڈ پارٹ یہ اسٹڈی کرتے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے. تو دیکھیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے وجہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم بھی وہ اقرار کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ، تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے چہرہ کا ذکر ہے. اور اسی طرح جو اللہ کے شایان شان ہے، مطلب which befits his majesty، جیسے اللہ تمام کمیوں سے پاک ہے، اللہ کی ہر صفت تمام کمیوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی بمثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اب یہاں پہ امیجنیشن کا پلے نہیں آ سکتا کہ چہرہ ایسا ہوتا ہے. انسان ہم نے جو چہرے دیکھے ہیں، ابھی چہرے بھی الگ الگ دیکھے ہم نے، ہاں ہم نے الگ الگ دیکھے ہیں. تو یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان جو ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ویسی ہے.
ہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے اس بات کیا ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جو کنفرم کیا اللہ نے کہ ہاں کہ اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا تو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں چہرے کا مطلب ہوتا ہے رضا، تو رضا بھی مراد ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ملتی ہے کہ وجہ اللہ سے قبلۃ اللہ مراد ہے، اللہ کا قبلہ، تو وہ بھی مراد ہے کہ اللہ کا قبلہ ہے، لیکن چہرہ بھی مراد ہے، اور اس کے اندر یہ کہنا کہ یہ نہیں مراد ہے، اس کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ کہنا غلط بات ہے، ایسا کہتے ہیں، تو یہ بات نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ اکرام سے ہے۔ تو یہاں پہ دو ایکسٹریمز کی طرف لوگ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو شاید کچھ چہرہ ایسا امیجن کرتے ہیں انسان کے چہرے جیسا، تو اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کر دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ نے اب یہ بات کیسے بول سکتے ہو جو نہ قرآن میں حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بتا دیتے کہ چہرے کا مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کہہ دیتے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، ایسا کہہ دیتے، جیسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں بولے چہرہ کہنا غلط بات ہے، تو غلط بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے وجہ اللہ کہا، رضا اللہ نہیں کہا، اللہ کی رضا، وہ بھی تو اللہ قرآن میں ہے نا لفظ موجود، تو وجہ اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہاں پہ دونوں ایکسٹریم کے بیچ میں درمیان میں صحیح راستہ ہے کہ نہ ہم کیفیت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، نہ اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں، نہ اس کا ہم انکار کرتے ہیں، نہ اس کی جگہ کچھ اور لے کر آتے ہیں، دوسرا معنی لے کے آتے ہیں، یہ ہے درمیان میں صحیح راستہ اسماء و صفات کے تعلق سے۔ تو اب یہاں پر فتم وجہ اللہ ذکر ہے، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کچھ بہت پیاری باتیں بتائی ہے، اور اس کے اندر جیسے چند چیزیں ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، تفسیر السعدی میں بھی ذکر ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فتم وجہ اللہ کہ تم جہاں کہیں پلٹو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، یہ کہاں پر اپلائی ہوگا؟ تو وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو سفر کے اندر، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر جب نماز پڑھتے، تو بخاری کی حدیث ہے، تو نفل نماز جو پڑھتے ہیں سواری کے اوپر پڑھتے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، لیکن پھر اس کے بعد فکر نہیں کرتے کہ کس طرف سواری اپنا رخ کر لے، اور یہی بات ہم لوگوں کو ملتی ہے عبداللہ ابن عمر سے بھی ملتی ہے، اور کہ آپ جو فرض نماز ہے اس کے لیے تو قبلہ رخ ہو کے ہی پڑھنا ہے، لیکن جو نفل نماز ہے وہ چیز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، دونوں اللہ کے ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں آئے۔ ایک اور چیز جو یہاں پر آتی ہے، اور کیا چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، تو ابن عمر سے پوچھا گیا کہ اگر خوف کی حالت میں کوئی نماز پڑھے، وہ اس بات کو جب ایکسپلین کرتے خوف کی حالت میں نماز، آپ کو پتا ہے نا کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، کہ یہاں تک کہ کوئی جنگ کی حالت میں وہاں پہ بھی نماز پڑھنا ہے، چلتے ہوئے پڑھنا ہے، سواری پہ پڑھنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے بارے میں کہا کہ جب خوف کی حالت میں نماز پڑھتے ہو تو چاہے قبلہ ہو یا نہیں ہو، خوف آدمی قبلت کیسے مینٹین کرے گا، اس میں نماز تو مس نہیں کر سکتے ہیں، نماز تو مس نہیں کر سکتے ہیں، آدمی کو وہ لگتا ہے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، وہ سواری کے اوپر ہے یا مارچنگ ہو رہی ہے، فوج مارچنگ کر رہی ہے، چل رہے ہیں وہ لوگ، تو چلتے چلتے ابھی نماز کا وقت جانے والا ہے، نماز مس کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں مس کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ چلتے چلتے نماز پڑھیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا چاہے قبلہ رخ ہو یا نہیں ہو، کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ اب یہ بات کتنی پیاری بات یہاں فٹ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اب آدمی کے ذہن میں آتا نا کہ قبلہ رخی ہو کے نماز پڑھنا ہے، ہاں یہی قاعدہ ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو اس کے اندر کنسیشنز بھی ہیں، ہاں کنسیشنز بھی ہیں الحمدللہ۔ اس کی اور ایک مثال جو ہمیں ملتی ہے کہ کوئی اگر کوشش کر رہا ہے کہ قبلہ ملے، پورا دیکھا، اور اس کی مثال ابن کثیر نے کہی ہے کہ کوئی اندھیرے میں اگر دیکھ رہا ہے، کلاؤڈی سکائیز ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا، اس نے کوئی رانگ ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد معلوم پڑا، بعد میں پتا چلا ارے میں نے رانگ ڈائریکشن میں پڑھ لیا، تو میری نماز کا کیا ہوگا ابھی؟ تو للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہاں تو یہ اس کا آنسر موجود ہے الحمدللہ، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی یہاں تک کہ علماء ایک مفسرین ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی اگر قید خانے میں قید ہے، اس کو باندھ دیا گیا ہے، اسے جکڑ لیا گیا ہے، اب نماز کا وقت ہے، کیا بے نمازی ہو جائے؟ کیا بے نمازی ہو جائے؟ تو پھر اس کے اندر جہاں کہیں اس کا موقع ہے، وقت جانے دیں گے، نماز جاری ہے، وقت جانے دیں گے؟ نہیں، وہ جہاں کہیں رکو پڑھ لے گا، وہ اس کے لیے تو آئی ہے یہ آیت کے اندر سب لوگ فٹ ہے، یہ ساری سچویشن اس میں فٹ ہے الحمدللہ۔ یہاں تک کہ کوئی بیماری میں ہاسپٹل میں ہے، اب بیڈ کو کس طرف کنورٹ کرے گا، ٹرن کرے گا، نماز کا وقت جانے دے گا کیا؟ تو جہاں کہیں تم رک کرو گے اللہ تعالیٰ کا جہاں کہیں تم اللہ ہی کے مشرق اور مغرب ہے، ہاں یہ بات ملتی ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بات انکلوڈ کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ میں قبلہ جب چینج ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغربی قبلہ،
مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ قبلہ ہے، کیونکہ مکہ جو تھا مشرق اور مغرب کے درمیان میں تھا. تو جیسے ہمارے یہاں ہم لوگ جس طرح سے قبلہ کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ یہ اتنے ڈگریز تھوڑا بھی رانگ ہو گیا او نماز بھی کیا ہوگا، تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس نہیں دیا تھا. کہا ہے مشرق و مغرب کے درمیان میں نا یہ قبلہ ہے. یہ سنن ترمذی ابن ماجہ میں حدیث صحیح سند سے. تو ابن جریر یہ بات یہ حدیث بھی اس میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی یعنی قبلہ ہے لیکن اللہ ہی کے مشرق اور مغرب دونوں ہیں. ہاں یہ بات ہم لوگوں کو سکھائی گئی ہے. مطلب آپ کو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نماز جو کچھ ڈگریز کا اتنا زیادہ جھگڑا چلتا ہے نا کہ تھوڑی ڈگریز یہاں ہو گیا، اگر تھوڑا سا ہلکا رانگ بھی ہونا تو اس کے اندر ویسے ایکوریسی نہیں ہے کہ اگر ہے تو اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن اگر نہیں ہوگی تو پوری نماز چلی جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. یہ بات ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں، یہ ایک ایکسٹریمزم ہے جو تھوڑا سا مطلب لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ان میں آیا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی وسعت ہے کیونکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پڑھے سنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے. یہ مکہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بتایا. اوکے آگے لاسٹ پارٹ کیا ہے، ان اللہ واسع علیم. واسع یہ نام جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا واسع علیم، واسع یعنی کہ وسعت والا. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے. تو اس کے اندر کیا مطلب ہے، اب ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی جو ضرورتیں ہیں ساری ضرورتوں کو کا اللہ تعالیٰ اس کو گھیرا ہوا ہے، جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور علم والا ہے، یعنی جو چیز ہم کر رہے ہیں ہر چیز کے تعلق سے علم ہے. تو یہ وسعت کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا، کیونکہ ایک وسعت والی بات اتر آئی ہے. مشرق و مغرب دونوں اللہ کے ہیں، یہ ایک وسعت والی بات آئی ہے. تو وسعت یعنی کہ تھوڑا وسعت یعنی کیا کہیں گے اس کو انگلش میں، اس کو کہیں گے کہ ویسے انگلش میں واسع کا یہی آتا ہے کہ جنرس، ہاں وسعت والا، یا ہم کہیں کہ آل انکمپسنگ لکھا ہے تو ٹرانسلیشن انگلش میں واسع علیم. اب وسیع جو ہوتا ہے نا وسیع واسٹ، ہاں واسٹ، تو واسٹ میں اللہ کا رزق بھی بہت وسیع ہے، اللہ کے انتظامات بھی بہت وسیع ہے، اللہ کی جنت بھی بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ذریعوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بہت بڑا ہے، وسیع ہے. ہاں واسع علیم. آگے ہم آیت نمبر 116 پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں سے دیکھیے کیا آتا ہے، آتی ہے بات. یہاں پہ اللہ کا آپ نے تعارف دیکھا، قبلہ کا ڈسکشن دیکھا، ہاں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کون اس سے بڑا ظالم کون ہے، اور جو پیشن گوئی ایک طرح سے آپ نے دیکھی. اب آئیے دیکھتے ہیں بلیفز میں، رانگ بلیفز میں. وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا لیا ہے. اتخذا یعنی بیٹا لیا، بیٹا بنا دیا، بیٹا لے لیا. He has a son. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحانہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ. اور قرآن میں آپ دیکھیں گے سبحانہ قرآن میں ٹوٹل 14 جگہوں پہ آتی ہے ورڈ. سبحانہ 14 جگہوں پر ہے، اور سب کے سب جگہوں پہ میں نے سارے لوکیشن سرچ کیا، سب کو کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ یہ ایک چیز کامن دکھ رہی ہے کہ اللہ کے بارے میں جو غلط عقیدہ ملتا ہے، غلط بلیف، تو اس کے آگے آتا ہے سبحانہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ. یعنی تمام یہ سب غلط عقیدے، غلط بلیف سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحانہ بہت بلند ہے، وہ بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی پاک ہے. سبحانہ پاک ہے وہ، یعنی یہ سب جو رانگ باتیں بولتے ہیں اس سے پاک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب جواب دیا ہے. سوال کیا آیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. سوال کس کا ہے، یہ سوال کرسچنز میں بہت مشہور ہے، جنہوں نے کہا جیسس از دا سن آف گاڈ، جیسس اللہ کے بیٹے ہیں. ہاں یہ ان کا بلیف ہے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچنز کا بھی ہے اور جوز کا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں ان کا کہنا ہے، یعنی کہ کامن بلیفز تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے جواب میں کیا ہے، سبحانہ، پاک ہے اللہ. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، سب کس کا ہے، اللہ کا ہے. اب یہاں پہ غور کریے. عام طور پہ ہمیں بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا، میرا بیٹا کیوں، کچھ نہیں ہے، بولے میرا بیٹا تو ہوگا جو میری بات سنے گا،
تو بیٹا اس طرح سے یہ بات آتی ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے بھائی، انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، بولے کم سے کم میرا بیٹا تو ہوگا، میرا بچہ تو ہوگا، میری بات سنے گا. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. مطلب اللہ کا تو سب کچھ ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے تابع فرما بردار ہے، سرنڈر کیے ہوئے ہیں، فالو کرتے ہیں سب کے سب. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں کہ میرا بیٹا ہو میری بات سنے نا، تو میں اس کو بلاؤں یہ کام کر دو وہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کل لہ قانتون، سب کے سب چیزیں اس کی فرما بردار ہے، تابع ہے. کل لہ قانتون، سوال کا جواب ہے. یعنی کہ اللہ میں بندوں میں فرق بتایا گیا ہے. بندے ہیں محتاج، ہمیں ہے ضرورت کہ میرے بعد کیا ہوگا، میں چلے آؤں گا تو میرا کام، میرا بزنس، میرا خاندان، میرا مطلب میرے اچھی چیزیں جو میں نے شروع کیا، سب چیز کون کنٹینیو کرے گا؟ میرے کوئی بیٹا ہوتا کنٹینیو کرتا. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر چیز اسی کی ہے. کل لہ قانتون، ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے بیٹا ہو میرا. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کا سب چیز اس کی فرما بردار ہے، سب چیز فرما بردار ہے. اور اس بارے میں کل لہ قانتون کے اندر قانتون سے کے اندر کئی ساری تفسیریں ملتی ہیں. جیسے اکرمہ اور ابو مالک رحمہم اللہ، ان سے ملتا ہے کہ قانتون سے مطلب ہے عبادت گزار، فرما بردار. ہاں عبادت گزار، اللہ کی عبادت، قانتون. اور سعید ابن جبیر نے کہا مخلص، سنسیئر، خالد سنسیئر. اور مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر جو ابن کثیر نے بھی پریفر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل لہ قانتون سے مطلب یہ ہے کہ فرما بردار، اوبیڈینٹ. اور وہ کہتے ہیں، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی، وہ کہتے ہیں کہ جو کافر بھی جو ہے اس کا بھی سایہ جو ہے اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. اور ابن جریر طبری وہ کہتے ہیں سب کے سب معنی آتی ہے اس میں، فرما برداری، سرنڈر کرنا. قانتون میں سب کے سب معنی اس میں شامل ہے، سب کے سب اس میں شامل ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین پر ہے. ایک منٹ. تو جو کچھ آسمان و زمین میں سب سجدہ کرتے ہیں. اب ایک سوال آتا ہے کہ بھئی سب سجدہ، بھئی سب کے سب کافر جو ہوتے ہیں وہ تو انکار کرتے ہیں، سب کے سب نہیں کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں. وہ لوگ بھی، ان کا دل دھڑک رہا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق، ان کی سانس چل رہی ہے اللہ کے حکموں کے مطابق، ان کی باڈی کا سیل سیل جو ذرہ ذرہ ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اور ساری چیزیں جو ہے نا اللہ ہی کے قابو میں، کنٹرول میں. دنیا میں وہ سبھی آئے جب اللہ کی مرضی تھی، دنیا سے جائیں گے جب ان کا اللہ کی مرضی ہے. اور یہ ٹیمپرری طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے امتحان کے طور پر، اس کا بھی ان کو رزلٹ ملے گا. لیکن اس کے اندر بھی وہ کچھ اللہ کی مرضی سے آگے نہیں کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہے معاملہ کہ کوئی چاہے میں دنیا کو ختم کر دوں، کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کی ایک لمٹ ہے جس کے اندر اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو انکار کرنے والے بنے. تو کل لہ قانتون. تو یہ سوال کا جواب ہے. کیا سوال کا جواب؟ کہ اللہ نے بیٹا لیا. اس سوال کے جواب میں سبحانہ بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایک منٹ اور، ٹھیک ہے. اس میں اب ہم سیکنڈ اگلی آیت پڑھتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض. اللہ کون ہے؟ آسمان و زمین کا ابتداءً پیدا کرنے والا، اوریجنیٹر آف the heavens and the earth. آسمان و زمین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے from nothing something بنایا. آسمان و زمین کا اوریجنیٹر، بدیع السماوات والارض. تو یہاں پہ ایک بات غور کریے کہ جیسے ہم بناتے ہیں نا، کچھ دیکھ کے بناتے ہیں. ہم لوگوں نے جو کرین بنائے، کرین، ہاتھ کو دیکھا کہ ہاتھ ایسے پکڑتا ہے تو ایسے کرین جو آ کے اٹھائے گی، لفٹ کرے گی، رکھے گی. کچھ ہم نے ماڈل کو دیکھا، ہم نے اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا، اس سے فیشن کر کے ہم نے ایروپلین کو ویسے ڈیزائن کیا جو اسٹریم لائن شیپ ہوتا ہے. ہم نے مچھیوں کو دیکھا، اس کے بیسس پہ سب مرین اور بورڈز کا نیچے کا جو پورشن ہے ڈیزائنڈ ہے. تو ہم کچھ دیکھ کے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی پریویس ماڈل نہیں تھا، اس کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ نے پریویس کوئی چیز کے بغیر پوری کائنات کو بنایا، اور فرام نتھنگ بنایا. یعنی کہ چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود میں لایا. بدیع السماوات والارض. یہ بات یہاں پہ کیوں اتنی ریلیونٹ ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ایک سوال کیا آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو ایک چانس مل گیا ان کو کہ اللہ از دا فادر، گاڈ از دا فادر. انہوں نے بول دیا
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تم بغیر والد کے پیدا ہوئے، تم ان کے لیے کہہ رہے ہو کہ ان کے فادر گاڈ تھے، تو یہ تو سوچو آسمان و زمین تو بغیر کسی اوریجن کے، اس سماواتی والا آسمان و زمین کو اوریجن کے کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جو وہ کر سکتا ہے وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ اس میں کیا مشکل بات ہے؟ اور یہ آیت کے آگے آپ دیکھیے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ اس کے تعلق سے وہ اسے کہتا ہے، یقول لہو سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے معاملہ؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی قدرت والا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے، اس کے اندر کئی پوائنٹس آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے رب کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو میرا بیٹا ہاتھ بٹائے گا، چلو میرا بیٹا میری مدد کرے گا، چلو میرے ساتھ میرا بیٹا ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا کچھ نہیں کر سکا، تم بچے ہوں گے۔ مطلب انسانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے عام طور پر، لیکن اللہ کون ہے؟ وہ ہے جو کن ہو جا کہہ دے، فیکون، تو چیز ہو جاتی ہے۔ اب کوئی اس میں ایک سوال لوگوں کا یہ آتا ہے کہ کن فیکون سے آسمان اور زمین کو بنایا تو پھر اس کو 6 دن کیوں لگے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا، اور 6 دن میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو ضروری نہیں ہو جائے ہٹ کر کے آدھے سیکنڈ میں ہو جائے، 6 دنوں میں ہو جائے۔ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی کن فیکون سے پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے میں ان کو شاید 9 مہینے لگے ہوں گے جیسے نارمل پریگننسی ہوتی ہے، تو کن فیکون ہو جا اور ہو گئے، تو 9 مہینے میں ہو گئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے اندر ٹائم فریم تھوڑی دی گئی کہ کن میں آدھا سیکنڈ ہی ہونا چاہیے، یہ تم بول رہے ہو، یہ تمہاری سوچ ہے۔ کن میں کتنا ٹائم وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سسٹم رکھا ہے۔ اللہ چاہتا تو بارش جو ہے نا بادلوں کے بغیر بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے سسٹم یہ رکھا کہ بادل آئیں گے اور پھر بارش آئے گی، ایک ذریعوں کا سسٹم رکھا ہے۔ تو کن کے اندر اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ویسا ہوگا، لیکن مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، کن فیکون۔ اچھا آپ ایک چیز نوٹس کرو گے، کن فیکون قرآن میں 8 جگہوں پر ہے، اور 8 میں سے 4 جگہوں میں اس کے پہلے یہی ٹاپک ہے۔ کون سا ٹاپک؟ کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کا ٹاپک، اور اس کے بعد میں 4 جگہوں پہ کن فیکون سے، اور 4 جگہوں پہ آخرت کا ذکر ہے کہ جو رب کائنات کو کن فیکون سے بنا سکتا ہے، یہ دنیا کو، وہ پھر سے اس کے لیے اور ایک بار بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ کن فیکون سے کون سی مشکل بات ہے کن فیکون سے بنانا؟ تو وہاں پر کن فیکون 4 جگہوں پہ بیٹے کا ٹاپک ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ وہ ہے جو کن فیکون سے دنیا کو بنایا ہے، کن فیکون سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یہ چیز ذکر ہے 4 جگہوں پہ قرآن میں۔ اور 4 جگہوں پہ آخرت کا انکار جو لوگ کر رہے ہیں، تو آخرت کے دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کا ذکر کیا ہے۔ تو بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب اس میں ایک اور بات ہم لوگ بتاتے ہیں، جو ابن کثیر نے بہت اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، یہ لفظ بدیع کا مطلب ہے اوریجنیٹر نا، اس سے ایک لفظ میچ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ بدع۔ بدع کیا ہے؟ بدع اس چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نئی چیز، بدعت۔ تو بدعت، بدیع، یہ سیم روٹ سے آتے ہیں۔ ابن کثیر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کو نوٹ کرو، یہ لفظ بدعت 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دین و شریعت میں، اور ایک ہوتا ہے عام استعمال میں۔ بھئی شریعت میں بدعت بالکل صحیح نہیں ہے، عام استعمال میں جیسے میں مثال کے طور پہ ابھی موبائل کا کوئی نیا ماڈل آیا تو میں کیا کہوں گا؟ بدع۔ ہاں، یہ میں موبائل اٹھا لیا تو پوری اسکرین ہو گئی، ہاں تو ابھی یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے، یہ بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ استعمال جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں بدیع السماوات والارض، یہ ایک لٹرل یوزج ہے، مطلب ایک زبان میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ اگر عربی بول رہے ہو، آپ کو بولنا ہے کہ یہ ایک بالکل نئی چیز آ گئی ہے، تو آپ کہیں گے بدع۔ تو جیسے مثال کے طور پہ عمر رضی اللہ عنہ، اور ابن کثیر نے یہ مثال دی ہے، عمر رضی اللہ عنہ جب تراویح کی نماز شروع ہوئی جماعت سے، پھر ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک عمل کیا تھا، پھر اسی وجہ سے روکے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ نماز فرض ہو جائے گی اور لوگ کر نہیں پائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب پھر سے وہ بڑی جماعت شروع کی تو کہا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت، مطلب روز روز تو دکھتا نہیں تھا ایسا، ابھی آج جیسا دکھ رہا ہے، تو دکھنے میں دین میں بدعت نہیں تھی، وہ بدیع یہاں پہ جس طرح سے یہ ہے، جہاں پہ یہ لٹرل یعنی لفظی استعمال ہے، ایک زبان کے اعتبار سے استعمال ہے، ویسے عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ کہا نعم البدعۃ ھذہ۔ یہ بات کیوں ذکر ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگ وہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول لے کر کے ساری حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے، تو وہ لوگ وہ چیز کو چھوڑ کر کے بولتے کہ نہیں اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے، اب کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ لفظی استعمال بدیع اور بدع، یہ
یہاں پر یہ لفظی استعمال ہے، یہ اس کی استعمال کی مثال ہم لوگ قرآن میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جو ساتھ میں ہم نے دیکھا. اوکے آیت نمبر 118 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. اب سنو اللہ تعالی نے فرمایا قال الذين لا يعلمون، جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا يكلمنا الله، اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیات، آیا، اور ہمارے پاس کوئی آیت کوئی نشانی یہ کیوں نہیں آتی؟ ہاں جو ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی؟ ہمارے پاس ہم سے اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں کہی ان سے پہلے والوں نے بھی، مثل قولہم، ان کی جیسی باتیں، ایسے ہی کہا ان کی جیسی، بالکل ویسے ہی، ہاں مثل قولہم، ویسے ہی باتیں انہوں نے بھی کہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ایک جیسے ہی ہے، ملتے ہوئے ہی ایک جیسے ہی ہے. پہلے ہم اتنا پارٹ سمجھتے ہیں. کذالک قال الذین، اب یہاں پہ کیا ہے معاملہ؟ یہ لوگوں کا ایک ڈیمانڈ رہا، ہاں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، کوئی بھی آیت ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ تو اسی طرح کی باتیں آج 2023 جو دشمنان اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، جو نبوت کے خلاف بات کرتے ہیں، تو بولے ہمارے پاس کوئی نبی کیوں نہیں آتا، ہمارے پاس کوئی وحی کیوں نہیں آتی، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہاں ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی. سیم آج تک 2023 تک، ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایسی قسم کی باتیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کذالک قال الذین من قبلہم، یہ وہ زمانے میں بھی کہتے تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے والوں نے بھی کہی، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی باتیں کہی. اب یہ پہلے والے کون ہیں؟ پہلے والے کون ہیں؟ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو عرب مشرکین بھی یہ بات کہتے تھے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تفسیر یہ ملتی ہے قتادہ اور سدی سے ہے، وہ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ اس سے مراد ہے. یہود و نصارہ نے بھی ایسی قسم کی بات کہی، یہود و نصارہ اس میں مراد ہے. اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ بات جو ہے عرب مشرکین کہتے تھے، یہ بھی بات ملتی ہے. آپ اگر یہود و نصارہ کے تعلق سے دیکھیں تو عام طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 بتائی جاتی ہے یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ بھیجو ان کے اوپر، نازل کرو ان کے اوپر کتاب آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی چیز مانگی تھی، کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ بتاؤ واضح، جہرتن کلیئرلی، اوپنلی، پبلکلی ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیدار کراؤ، ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 ہے. تو کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی یہی بات، مثل قولہم، ان کی جیسی بالکل ہو یہی بات، یعنی مثل قولہم کذالک سے بھی بات مکمل تھی، لیکن جو مثل قولہم آتا ہے نا، ان کے جیسی ہو یہی بات پہلے والوں نے بھی کہی. اور آپ دیکھو گے قرآن میں انبیاء کے واقعات جہاں جہاں پورے جو ذکر ہوتے ہیں، انبیاء کی سٹوریز، اور انبیاء کے جو پروفٹس آف اللہ، نبیوں نے جو دعوت پیش کی ان کی قوموں کے سامنے، اور وہ دعوت پیش کرنے کے بعد قوموں کا رسپانس، اور یہ قومیں الگ الگ زمانے، دور، جغرافی الگ، ان کی ہسٹری الگ، ٹائم سپین الگ، لیکن الفاظ سیم آج تک وہی الفاظ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ایک جیسے ہی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو دلوں کا حال جاننے والا اللہ تعالیٰ، جو دلوں کو جاننے والا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ایک جیسے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد بینا الآیات، کہ ہم نے اپنی آیتوں کو واضح کر دیا، لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں واضح کر دی. مطلب تمہاری بکواس ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے تو قد بینا الآیات، یقیناً شیورلی ہم نے اپنی آیتوں کو واضح کر دیا، کلیئر کر دیا. کن کے لیے؟ یقین والوں کے لیے. تم لوگوں کے پاس یقین نہیں ہے، تم لوگ بہانے بناتے رہو، تمہارے پاس، تم جاننا نہیں چاہتے ہو. بھائی یقین والے لوگ جو ہے نا، جو کلیئرٹی سے دیکھتے سمجھتے ہیں، یقین سے سمجھتے ہیں، کہ جیسے میں مثال دے رہا ہوں
ابھی اگر کوئی کہے کہ یہ کیا ہے، یہ چشمہ ہے، یہ چشمہ ہے، مجھے یقین ہے چشمہ ہے، یہ پین نہیں ہے، مجھے یقین ہے اس بات پر، تو میں یقین والا ہوں کہ مجھے کلیئرٹی سے پتا ہے یہ چشمہ ہے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو دیکھی کو اندیکھی کر کے، سنی کو انسنی کر کے، بس ان کو آرگیومنٹ میں انٹرسٹ ہے، ان کو بس فیک آرگیومنٹس میں انٹرسٹ ہے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل سب کے ایک جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، ہم نے یقیناً آیتوں کو واضح کر دیا ہے، لقوم یوقنون، یقین والوں کے لیے. پروفs بہت سارے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا میں نے تو واضح کر دیا ہے. اب ان کے یہ سوال کا یہاں پہ جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کی سوچ ہے، اس کا جواب کیسے دیا گیا. ایک پارٹ آپ نے جواب کا سن لیا، قد بینا الآیات لقوم یوقنون آ گیا. تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. لیکن سیکنڈ آیت پڑھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. یہ کیا ہے، دلائل میں سے ایک دلیل یہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو بالحق، حق کے ساتھ بھیجا. یعنی کیا حق، جو دین حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا. تو یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، انا ارسلناک بالحق کی، اور پھر بتایا بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم. یہ بات یہاں کیوں ذکر ہے، یہاں پہ کیوں ذکر ہے، اس کا پچھلے بات ڈسکشن سے کیا کنیکشن ہے. آپ دیکھیے کنیکشن، ہم کلیئرلی ایک چیز دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی آیت کیوں نہیں آتی، ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں کلام نہیں کرتا، ایسے ٹائپ کی باتیں. اللہ جس سے چاہے گا چنے گا. تم کون ہو، تم کیوں، واٹ ڈو یو تھنک یور سیلف ٹو بی، تم کیوں، تم سے کیوں بات کرے. اللہ تعالیٰ جس سے بات کرنا چاہتا ہے، پیغام بھیجنا چاہتا ہے، بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اب تمہیں پیغام ملا، تم دیکھ کے قبول کرو. تو یہ کیا فیک بات ہے، فیک جیسے ہوتے ہیں نا فیک سوال، یہ فیک سوال ہونے سے فیک سوال. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا، قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اور پھر اب یہاں پر یہ فیک لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت دے رہے. یہ ان کے سامنے جو لوگ ہیں اس میں جینیون لوگ بھی ہیں جو قبول کرتے ہیں حق، اور ایسے فیک لوگ بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ کا کام ہے، آپ خوشخبری دوں گے، ڈراؤ گے، خوشخبری دوں گے، ڈراؤں گے، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. کیوں، یہاں پہ ایک دائی جو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ تکلیف آئی، یہ نبی کے لیے بڑی بات. ہم پہ تکلیف آئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل چیز تھی. یہ ایسے رحمت للعالمین تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. تو ان کو یہ فکر ہے کہ یہ ایسے قسم کے امپاسبل لوگ میرے سامنے آتے ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جہنم والے جو ہیں وہاں پہ جہنم میں کیوں گئے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. پیغام پہنچائے کہ نہیں پہنچائے، آپ کا وہ کام ہے. آپ ہیں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی ہم ہیں. تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو امپاسبل ایٹیٹیوڈ کر کے ہم پہ ایسے جتلاتے ہیں، ہمیں جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں مانوں گا. ارے نہیں مانوں گے، خود کا نقصان کر رہے ہو. مجھے جہنم کے والوں کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، میں نے اسے اس پہ صحیح بات کو دیکھ کر ایمان لا کے خود عمل کیا، پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، یہ پوچھا جائے گا ہم سے. ہم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہم سے ہمارے نبی سے پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا. یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پہ ایٹیٹیوڈ والوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسے ہو، یہ غلط ایٹیٹیوڈ والوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسے ہو کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں، ہم وارننگ دیتے ہیں، اور جہنم والوں کے تعلق سے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا. ابن کثیر نے اس کے تعلق سے کئی آیتیں کنیکٹ کی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیت سورہ رعد کی سورہ 13 آیت نمبر 40 ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے اوپر ہے پیغام پہنچانا، ہم پر حساب لینا. آپ پیغام پہنچاؤ، پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے. عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پیغام پہنچانا آپ کے اوپر ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب ہم لیں گے. جیسے سورہ غاشیہ میں آتا ہے سورہ 88 کی آیت نمبر 21-22، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، نصیحت کرو کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہو. لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، آپ لوگوں پر نگہبان نہیں ہو، ان کے اوپر وہ مینیجر نہیں ہو، مسیطر. اور سورہ قاف سورہ 50 آیت نمبر 45، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ، ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کے اوپر جبار بنا کے نہیں بھیجے گے اور فورس کر کے اندر ایمان کو داخل کرو گے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، تو قرآن کے ذریعے ڈراؤ اسے جو وعید، وارننگ سے ڈرتا ہے. ہاں، وارننگ دو اسے جو
اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے، جو اللہ کی وارننگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تھریٹس ہے، اس سے جو ڈرے اس کو بتاؤ. جس کو حقیقت سے آنکھیں بند کرنا ہے، شیر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے، آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے بتانا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ پچھلے وہ جو سوال سے کنیکٹڈ ہے. اور اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ سنگولر، کہ نہیں راضی ہوں گے آپ سے. آپ سے نے سب سے پہلے یہاں پہ مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نہیں راضی ہونے والے، نہیں خوش ہونے والے. تتبع ملتہم، یہاں تک آ کے آپ ان کی ملت پر، ان کے طریقے پر نہ چلو. جب تک آپ ان کے طریقے پہ نہیں چلو گے تب تک وہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہونے والے، یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہونے والے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، جو دین میں کمپرومائز کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہلکا کر دیتے ہیں معاملہ، تھوڑا تھوڑا لیکس کر دیتے ہیں، آیتوں کی میننگ بدل دیتے ہیں. اس کے اندر بس ایک خوش، کیا بولتے ہیں اس کو، سامنے والے کو بس خوش کرنے کی کوشش میں، خوش کرنے کی کوشش میں دین میں چینجز کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہونے والے اس چیزوں سے. ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے راستے پر نہ چلو. جب تک ان کے ملت پہ نہ چلو تب تک یہ لوگ خوش نہیں ہونے والے. یعنی یہ سب کر کے تھوڑے بہت کمپرومائز کر کے تم ان کو خوش کر دو گے، تمہیں لگتا ہے نہیں خوش نہیں ہونے والے. تو یہاں پہ بات کیا ہے، بی یور سیلف قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو کہ یقیناً اللہ کی ہدایت وہی ہے ہدایت، اللہ کی ہدایت وہی ہے ہدایت. ہدایت صحیح ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت جو ہے، انا ھدی اللہ، ھدی اللہ جو ہے نا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو ہے وہی ہے صحیح ہدایت. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ جو ان کو خوش کرنے کی جگہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کافی ہوگا بندوں کے لیے. جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے پھر اللہ انہیں انہی کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. میں ذرا 10 منٹ اور لوں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. قتادہ رحمہ اللہ وہ اس آیت کے بارے میں کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی قتادہ وہ بتاتے، اس حدیث کو کنیکٹ کیا. حدیث کیا ہے جو آپ دیکھو گے کہ ایک گروہ جو ہمیشہ رہے گا، ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ ان کے خلاف جائیں گے وہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. جو حق والے نا، حق ہوتا ہے بھائی، حق حق ہے. کوئی اگر مان لو بہت سارے لوگ مل کے بول رہے ہیں 2 اور 2 5، 2 اور 2 5، 2 اور 2 5 نعرے لگا دے، دنیا کے لوگ بول رہے ہیں، تو 2 اور 2 5 تھوڑی بن جائے گا، 2 اور 2 تو 4 ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی. یہ اللہ کی ہدایت یہی ہے صحیح ہدایت. یہ رول بناؤ لائف میں. لوگ دیں گے آپ کو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، اللہ کے سامنے ہمیں سرنڈر کیا. وہ رب العالمین ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس بارے میں ایک اور جو ایک حدیث ہے، لا یضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ. جو لوگ ان کے جو گروہ کے خلاف جائیں گے وہ لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، یعنی قیامت کا دن نہ آ جائے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ ایک بات ہے. اور ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. قرآن میں یہ بات صفت بتائی گئی ہے اللہ کے نہیں بندوں کی، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یعنی جب تم حق کے لیے کھڑے ہو نا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہارش بنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ روڈ بنو، امپولائٹ بنو، مطلب بدتمیز بنو، یہ باتیں نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کو ادب سے بات کرنا ہے، ہمیں پیار سے بات کرنا ہے، لیکن ہمارے لیے کلیئر ہو کہ ہم کس کی رضا طلب کر رہے ہیں. انا ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے. ہمارے لیے کلیئر ہو معاملہ ہمارے ذہن میں کہ کون ہے رب العالمین، کس کی ہدایت پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی بات ہے، اللہ آگے پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ چلو گے ان کی خواہشات پر، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد بھی جو آپ کے پاس علم آیا اس کے بعد بھی آپ اگر ان کی خواہشات کے حساب سے چلو گے، ان کی خواہشات ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. یہاں پہ ہدایت ہے، علم ہے، وہاں پہ احوا ہے، خواہشات ہے. ہم ان کی خواہشات پہ چلوں گے، من بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تمہارے پاس اللہ کے خلاف کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی محافظ، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہوگا. اور ہم نے تھوڑے ہی پہلے پڑھے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ولی اور نصیر نہیں ہے. یہاں پہ آیا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ نہیں ہے تمہارے پاس اللہ کے خلاف کوئی ولی اور نصیر. کل ہی پڑھے تھے نا، ولی اور نصیر اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو اللہ کے خلاف کوئی ولی اور نصیر تمہارے پاس نہیں ہوگا. یہاں پر یہ جو الفاظ ہے نا، اس میں تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت سخت وارننگ ہے امت مسلمہ کے لیے
کہ تم ان کے یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر نہیں چلو، ان کے طور طریقے پر نہیں چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، کاپی کرے، امیٹیٹ کرے، انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح حدیث۔ تو ہمیں سکھایا گیا، یہاں ایک بہت سخت وارننگ ہے کہ ہمیں خود اللہ هو الہدی، قل ان خود اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت وہی ہے صحیح ہدایت، یہ رول بنا دو لائف میں۔ اور اگر ہم ان کی خواہشات کے مطابق چلیں گے، علم آنے کے بعد بھی، جاننے کے باوجود بھی، من بعد ما جاءک، یہ جو الفاظ ہے نا، بعد الذی جاءک من العلم، حق علم آنے کے بعد بھی معلوم نہیں تھا تو کوئی مسٹیک کرے وہ الگ بات ہے، لیکن علم آنے کے بعد بھی اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلیں گے تو اللہ کے خلاف ہمارے پاس کوئی محافظ، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پلان، اللہ تعالیٰ کے سامنے چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، دنیا میں بھی نہیں بچیں گے، آخرت میں بھی نہیں۔ ہاں، دنیا میں اگر کسی کو اللہ مہلت دے وہ اس لیے ہوگا کہ اس کی اور رسی لمبی ہو رہی، وہ اپنے آپ کو اور گناہ میں اور ڈبا رہا ہے۔ تو یہاں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ آخری آیت ہم پڑھتے ہیں آج کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا میں چاہتا ہوں ایک اور آیت پڑھ کے، کیونکہ ایک ڈسکشن ختم ہو رہا ہے، تو 3 آیتیں میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، جو جنہیں کتاب ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسا کہ پڑھنا چاہیے ویسے پڑھتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اب یتلونہ حق تلاوتہ، اس میں کون ہے؟ آتیناہم الکتاب پہلے کون ہے؟ تو آتیناہم الکتاب کے اندر ایک ویو جو ہے قتادہ رحمہ اللہ تابعی سے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جوز و کرسچنز ہے، لیکن دوسری طرف عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، اور یہ ویو کو ابن جریر طبری نے بھی پریفر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، صحابہ اس سے مراد، آتیناہم الکتاب، جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی۔ تو 2 ویوز ہے، یہ کیوں میں بتا رہا ہوں، تھوڑا آگے پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات اور کلیئر ہوگی کہ کیوں 2 ویوز امپورٹنٹ ہے۔ حق کا تلاوتی، تلاوتی کا مطلب کیا ہے؟ حق کا تلاوتی یعنی کہ جیسا کہ پڑھنا چاہیے، جو جنہیں کتاب دی گئی ہے، یتلونہ وہ اسے پڑھتے ہیں، حق کا تلاوتی ہی، جیسا کہ پڑھنا چاہیے۔ تو جیسا کہ پڑھنا چاہیے، ابن مسعود نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق کا تلاوتی ہی کا مطلب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال رہے، اس کو حلال بتانا، جو حرام ہے اسے حرام بتانا، اور الفاظ کو اپنی جگہ سے نہ بدلنا، نہ الفاظ کی معنی بدلنا، بلکہ اس کی حقیقی معنی پیش کرنا۔ حق کا تلاوتی وہ یہ بتا رہے، یہ مطلب یعنی کہ اس کا میسج نہیں بدلنا، یہ حق کا تلاوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہودی کیا کرتے ہیں، باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے۔ وہ علم والے تھے نا، ان کے پاس علم تھا نا، اور یاد رکھو جو علم والے ہوتے ہیں نا، وہ بھٹکا بھی سکتے ہیں، وہ چھپا بھی سکتے ہیں، باتوں کو بدل بھی سکتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے کپڑے نہ پہنا دو، حق کو باطل کے چادر بھی چڑھا سکتے ہیں۔ تو حق کا تلاوتی ہی، یہ صحیح لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ حق کا تلاوتی، جو جیسے صحابہ کی تفسیر جو آئی، جو ابن جریر نے کہا کہ یہ صحابہ کے بارے میں کہ یہاں پہ حق کا تلاوتی یعنی کہ اس کا صحیح پیغام پہنچایا صحابہ اکرام نے، یہ چیز ہم تک پہنچایا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اور اس کے اندر ابن مسعود کا قول ہم نے دیکھا، ابن عباس نے کہا، ان سے ہمیں ملتا ہے، سدی نے ان کے تفسیر کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حلال میں سے حلال کرتے ہیں، جو حرام ہے حرام کرتے ہیں، اس کے الفاظ کی معنی نہیں بدلتے۔ اور اس بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات بھی بہت پیاری انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں وہ ہے جو آیت جب پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت جہاں ذکر ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ حق کا تلاوتی کا مطلب بتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں تیری رحمت عطا فرما، جہاں پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ تیرے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو عادت بنانی چاہیے کہ ہم جب پڑھیں عذاب والی آئے تو ہم اللہ کی پناہ مانگے اللہ کے عذاب سے، یہ عادت ہمیں بنانی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سنیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرے، اللہ کا عذاب آئے تو عذاب سے پناہ مانگے۔ تو یہ عمر ابن الخطاب یہ کہا، یہ ہے حق کا تلاوتی کی۔ ہاں، کتنی پیاری میننگ۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لائے۔ مطلب جو حقیقی ایمان لانے والے کون ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ تو ایمان لانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو حق کا تلاوتی ہی کرتے ہیں۔ حق کا تلاوتی ہی کے اندر اس کا صحیح طرح سے پڑھنا یہ بھی شامل ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں صحیح طرح سے پڑھنا یہ بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو آیا تھا نا اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، ہمارے پاس کتاب ہے ہم نے اس پہ ایمان لایا، ہمارے پاس جو کتاب ہے ہم اس پہ ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں پر یؤمنون، جو اگر وہ سچ مچ ایمان لائے ہوتے ہیں نا تو حق تلاوت ہی کرتے ہیں، بدلتے نہیں، چیزوں کو اپنی جگہ سے نہیں بدلتے، چینج نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ہم دونوں میننگ دیکھ رہے ہیں تو بہت رچ میننگ مل رہی ہے۔
یعنی صحابہ کی میننگ لے رہے ہیں تو بھی بہت اچھی بات مل رہی ہے، اور وہ یہود و نصارہ والی بات دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ حق تلاوت ہی اگر کرتے تو وہ اس طرح سے، اگر وہ یؤمنون بہ ہی ہوتے نا تو حق تلاوت ہی کرتے. اوکے، تو یہ بات ملتی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کفر کرے اس میں، اللہ کی کتاب میں، تو پھر وہ لوگ خاسرون، نقصان و خسارے والے ہیں. جو لوگ اس کا کفر کرے، اس کا انکار کرے، تو پھر کیا ہے؟ نقصان اور خسارے والے ہیں. نقصان اور خسارہ آپ دیکھو گے کتنا خسارہ ذکر، ہاں کتنا خسارہ ذکر ہے کہ اگر وہ لوگ چلتے، جیسے فار ایگزامپل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات پر چلتے، والانجیل، انجیل پہ چلتے، یعنی کہ تورات و انجیل کو چینج نہیں کرتے، حق تلاوت ہی کرتے، اور جو اس میں پیشن گوئی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ایمان لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ لوگ تورات پہ چلتے، انجیل پہ چلتے، وما انزل الیہم من ربہم، جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پہ چڑھتے، کلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو وہ کھاتے، رزق ملتا من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم پاؤں کے نیچے سے، یعنی دنیا کے اندر ان کو فائدہ ملتا تھا. ہاں، اور آپ دیکھو گے کہ حسن تلاوتی کے اندر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الاسراء سورہ 17 کے اندر آیت نمبر 107 میں ہے کہ جو لوگ اوتوا العلم من قبلہ، جنہیں علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب ان کے پاس پڑھی جاتی، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے چہروں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ تھا ان کا رسپانس کہ جب پڑھی جاتی تو یہ ہوتا معاملہ. اور فائدہ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ جو ہے نا، اولئک هم الخاسرون، تو خاسرون تو اولئک هم الخاسرون جو یہاں پہ آیا، اس کے اندر یہ دیکھیے کہ اولئک یؤمنون، یہاں پہ ایک آیت دیکھتے ہیں ہم کہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہود و نصارہ میں سے وہاں پہ بھی ایمان لائے، نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، تو دگنا اجر ملے. سورہ قصص سورہ 28 کی آیت نمبر 53 میں ہے، 54 میں ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، انہیں اجر ڈبل ملے گا. ہاں، ڈبل اجر ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ فائدہ ہے، اور یہ فائدہ اگر چھوڑ دیا تو نقصان ہے. تو یخسرون، نقصان ہو گیا، لوز کر لیا تم نے، اتنا بڑا موقع مس کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ہاں، خاسرون، اللہ اکبر. تو یہ بات ہم نے دیکھے. اب ایک یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. چلو یہیں پہ آج سٹاپ کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور ابھی ہم لوگ بس کچھ سوال لیں گے. آج کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں صرف 5 منٹ سوال جواب لوں گا، پھر ہم لوگ پھر آپ لوگ اپنا کوئز انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے. شکیل بھائی فاسٹ سپیڈ. اوکے، نہیں چلو میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں. ان کی آواز نہیں آ رہی شکیل بھائی کی مجھے. اور نان مسلمس کو قرآن دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں دعوت دی ہے. افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کو پر غور و تدبر کرنے انہیں بلایا گیا ہے، غور کرو. سورہ 4:82. تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اور جو آپ نے نجس کے معنی میں سمجھ گیا، اسی کانٹیکسٹ میں آیا ہوگا جو یہ سوال ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود انہیں دعوت دی ہے. ہاں، تو نان مسلمس کو قرآن دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کی کیپیسٹی دیکھ کے دینا چاہیے. تو اگر مان لو کوئی نیو ہے تو اس کو تھوڑی آیتیں، کچھ سلیکٹ آیتیں، 1-2 سوراز ایسے کچھ دے سکتے ہیں، اور پھر جیسے ان کا کیپیسٹی دیکھ کر کوئی ڈسرسپیکٹفل نہ ہو اس کو دیا جائے، اس طرح سے دے سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. زید بھائی آواز آ رہی ہے نا میری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم دنیا میں ہے؟ کوشچن. اللہ کا علم ہر ذرے ذرے کا علم ہے. اب سوال یہ یہاں پہ یہ بھی حصہ لکھا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے کیا؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کچھ بھی کہنا ہے نا تو ہمیں پروف چاہیے قرآن اور حدیث سے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں مت کہو سوائے حق کے. تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایسی کوئی آیت موجود ہے کیا؟ نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث موجود ہے کیا؟ نہیں ہے. نہیں ہے. تو لیکن ہر جگہ کا علم ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اور ہر الخبیر ہے، وہ البصیر ہے، ہاں العلیم ہے. تو اس سے ہر ذرے ذرے کا علم ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خود کی ذات کے بارے میں اللہ نے کہا ہے قرآن میں 7 جگہوں پہ کہ اللہ عرش استویٰ، عرش پہ مستوی ہے. قرآن میں کہا گیا وَهُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر ہے. من فی السماء، اور امنتم من فی السماء، کیا آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، تو اوپر کی طرف اشارہ کیا، اللہ تو گواہ ہو جا. ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہاں اللہ تو گواہ ہو جا، ایسے نہیں کیا. اور جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف.
اوپر اٹھایا اپنے طرف الیہ، اور فرشتے تعرج الملائکہ والروح الیہ، فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اس کی طرف. قرآن کے لیے انزلہ نیچے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نیچے بھیجا، من اس کی طرف سے، قرآن نیچے بھیجا اس کی طرف سے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس کا علم ہے، اور ہر جگہ وہ موجود ہے. یہ چیز قرآن میں کہیں نہیں موجود ہے نہ حدیث میں. تو ہم یہ ورڈز اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جو اللہ نے خود کے بارے میں نہیں کہا. جی جزاک اللہ خیر. عقیدہ بلڈ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ بک کون سی ہے؟ عقیدہ الوسطیہ اور اصول السلسلہ، یہ دونوں بک صحیح ہے کیا؟ دیکھیے عقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، پڑھ سکتے ہیں، بہت بہترین کتاب ہے، اسماء صفات کے تعلق سے خاص طور سے بہت اچھی کتاب ہے. اور اصول الثلاثہ تو قواعد الاربعہ سے شروع کریے، قواعد الاربعہ، پھر اصول الثلاثہ، پھر کتاب التوحید، پھر کشف الشبہات. یہ 4 کتابوں کا سیریز ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی سیریز ہے. یہ بھی بات اچھی ماشاءاللہ سیریز ہے. انشاءاللہ جی جزاک اللہ خیر. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح پڑھائی تو کیا اچھے یہ تو تراویح سے ریلیٹ سب یہ جو ہے نا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تھا تو میں بتا دوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حقیقت میں 8 رکعت پڑھائی تھی. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے ایسی حدیث بھی ہے جو 20 رکعت پڑھائی تھی، ذکر ہے، لیکن جو راوی بیان کر رہے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو پتہ چلا مسنگ نریٹر ہے. تو جو اوتھینٹک نریٹر ہے صاحب بن یزید سے، جو اوتھینٹک سند ہے کلیئر، اس کے اندر کیا دیا ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے کا. لیکن یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز دلیل سے ملتی فالو کرنا ہے. اور 8 اور 3 پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا بھی عمل ہے. میں نے اس مسئلے کو اور ڈیٹیل میں رمضان ورکشاپ میں ایکسپلین کیا ہے. جی جزاک اللہ خیر. قرآن ایپ کے بارے میں تو ہم ڈال دیتے ہیں اپلیکیشن، کون سا قرآن اپلیکیشن ہے. کسی نے پوچھا السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی نان مسلم انتقال کر جاتی ہے اور کالج میں مون رکھتے ہیں سب لوگ مل کر، یہ کرنا کیا امپورٹنٹ؟ کہ ہم نہیں بلیو کرتے ہیں یہ چیزوں میں. ہم یہ مون مون کرنا لینا، یہ ان کا کلچر ہے، ان کی عبادت ہے. سائلنس بھی عبادت ہو سکتی، یہ ان کی طریقہ ہے، اور ہمیں اس کے اندر مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. اب آپ کو اگر وہاں پہ پرابلم ہے، اور اگر پرابلم کی وجہ سے آپ یاد رکھیے کہ کوئی چیز میں آپ نہیں کر پا رہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن آپ وہ چیز کو دل سے فالو نہیں کر سکتے ہیں. وہ چیز کے اندر آپ اگر کسی مشکل سچویشن میں ہیں اور اس طرح سے کچھ ہو تو آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس طریقہ ہے عبادت کا، بہترین طریقہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے. قرآن اللہ کی کتاب اس کے ذریعہ ہے. تو ہم اس کے اندر لوگوں کے طریقہ، جو کمیونل ہارمنی والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ہارمنی کا سب سے اچھا سولوشن ہمارے پاس ہے. سولوشن کیا ہے؟ وہ ہے کہ صحیح بات صحیح ہے. دیکھو ہمیں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سکھایا گیا ہے. وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ سکھایا گیا ہے. ان کو دین کی دعوت دو، ان کو صحیح بات بتاؤ، اور سب کے خیر خواہ سنسیئر ویل وشر رہو، یہ سکھایا گیا ہے. لیکن جو لوگ اس کو آگے جا کر یہ چیز کہ بھائی سب مذہب پہ چلو، سب صحیح ہے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، تو یہ سنسیئرٹی نہیں ہے. ہم سنسیئرلی جو ہے وہ ہے، ہم وہ فالو نہیں کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. لوری کے ٹول پر اچھا ایک منٹ، ایک اللہ سوال کا میں دیکھ نام، رہا ہوں. کسی بھی طرف کیا رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ کہیں نہیں ہے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر کسی مجبوری میں آپ کو قبلہ نہیں مل رہا ہے، آپ نے کسی رانگ ڈائریکشن میں بائی مسٹیک پڑھ لی ہے، یا کوئی مجبوری میں آپ بندھے ہوئے ہو، یا کوئی ایسی سچویشن ہو کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے کوئی ڈائریکشن میں پڑھ لیا، یا جو نفل جو فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں سفر کے اندر، وہ کسی بھی ڈائریکشن میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یعنی کہ کیونکہ آدمی ٹرین میں بیٹھا ہے، ابھی ٹرین کسی بھی ڈائریکشن میں جا رہی ہے، بس میں بیٹھا ہے کسی بھی ڈائریکشن میں. دیکھو بس کی بات یہ یاد رکھیے، کبھی کوئی فرض نماز میں بھی مجبوری آ سکتی ہے، اور نماز جانے کا خدشہ ہو تو پھر تو مجبوری والی سچویشن آ جائے گی، لیکن چوائس والی نہیں. جو سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز اتر کے قبلہ رخ ہو کے پڑھتے ہیں سفر میں، اور نفل نماز جو ہے سواری پہ بیٹھ کر کے وہ جہاں کہیں رک کرے پڑھتے ہیں. تو اگر جہاں کہیں رک کر رہا ہے تب پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ کیسے ہوا؟ تو وہاں پہ یہ کہ جہاں کہیں رک کرو، سب اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہے، لیکن شریعت فالو کرنا ہے. شریعت میں یہ کہ قبلہ رخ ہونا ہے. ہاں جی، کیا مطلب؟ اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا، نہیں تو کوئی رانگ بات یہاں سے سمجھ کے جائے تو بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. صحیح جی صحیح. جزاک چلیے، اللہ آپ خیر. کیا لوری کا کیا بول رہے تھے شکیل بھائی؟ نہیں لوری کے نہیں، وہ بچے لوگ کو، جو بچے کو لوگ سنانے کے لیے بولتے ہیں نا، اللہ اللہ بول کر سلانا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ کر کے کوئی ذکر نہیں ہے. سب ذکر کے نا قاعدہ کیا ہے کہ ذکر ہم اپنی طرف سے کچھ نیا انوینٹ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے نیا ذکر. تو اللہ 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 ایسا کوئی ذکر ہے نہیں. سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے، صرف اللہ کا ذکر کوئی نہیں. سمجھے آپ؟
تو اللہ کے نام کے ساتھ یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہیں. جی. آیت 121 میں کیا تجوید کے مطابق پڑھنے بھی آئے گی؟ تجوید حق تلاوتی ہی کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے، حق تلاوت تجوید کے ساتھ پڑھی جائے. ہاں جی. جیسے آپ جانتے ہیں قلب دل اور قلب کتا. اب کوئی قلب بول رہا ہے تو دل بن رہا ہے کتا، تو یہ حق تلاوتی کے خلاف ہوا نا. یہ بھی تو بات اہم ہے کہ اس کا مینٹین کیا جائے رولز. جی. اچھا، ایک دعوت سے ریلیٹڈ کوشچن ہے زید بھائی، آئی ڈونٹ نو، جسٹ ہیو اے لک ایٹ اٹ، بٹ میں نیکسٹ کوشچن پہ جاتا ہوں. سر کل زید سر نے بولے تھے کہ مچھر کاٹنے سے گناہ معاف ہوتا ہے. تو دیکھیں مچھر کی بات ڈائریکٹلی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شوکت کیا ہے، کانٹا بھی اگر چبھتا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو کانٹا چبھتا ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو مچھر کاٹتا ہے تو وہ بھی تو ایک ٹائپ کا وہی ہے نا کہ اس نے بھی تو ہمارا خون چوسا ایک ٹائپ کا اس میں سے. تو مطلب کہ مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس پہ وہ صبر کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ فری میں صبر کر رہے ہو آپ کو اس کے بدلے میں اجر مل رہا ہے. الحمدللہ. زید بھائی کتنا پرٹیکولر ہوتے ہیں، بچے لوگ پکڑ لیتے ہیں مچھر کاٹنے. نہیں، اچھی بات ہے. اچھا کلیریفائی ہو گیا. جیسے کہتے ہیں کہ رمضان میں مرنے پہ جنت ملتی ہے، تو کیا رمضان میں موت مان سکتے ہیں؟ کنیکٹڈ نہیں ہے. دیکھو یاد رکھو کہ ایمان کے ساتھ گزرنا ایک ہوتا ہے اچھا اینڈ، لیکن صرف اچھا اینڈ سب کچھ نہیں ہے. ہاں، اچھے اینڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کے ساتھ وہ خاتمہ ہو، اس کی وہ بات ہے. میں اس کے اوپر کچھ وضاحتیں ہیں اسکالرز نے ایکسپلین کیا، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں. جی. اچھے اینڈ کی جو ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے توحید ہو، اتباع سنت ہو، ہاں اچھے اعمال ہو، تو اس کے ساتھ وہ بشارت ہے. تو آپ جو اچھے اینڈ کی دعا کرو، یہ مت کہو رمضان اچھے اینڈ، اچھا خاتمہ کے اندر اللہ جانتا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ جو جائے یہ چیز اس میں شامل ہے. ایک بہن نے پوچھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ تو بہن ہمارے پاس ایک 2 گھنٹے کا لیکچر دیا ہوں دعوت دل سے میں. ہاں، اس میں 2 گھنٹے کا لیکچر ہے کیسے توحید کو آپ سمجھا سکتے ہیں. ضرور دیکھیے، وہ آپ ایمان انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو وہ مل جائے گا. انفیکٹ کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ میسج کریں گے تو گروپ میں جی ایڈ کیا جائے گا. کورس جوائن کر لیجیے. جی ہاں. اللہ کے نام کی میننگ ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے کوئی کورس یا بک انگلش یا رومن میں؟ اللہ کے نام کی میننگ سمجھانے کے لیے شیخ نور الحسن مدنی کی ایک سیریز ہے پلس ٹی وی پہ، ضرور دیکھیے، بہت اچھی ہے وہ. اور بکس ایسی ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے امام السعدی نے جمع کیا ہے، اس کے اندر اللہ کے نیمز کا، ان کی تفسیر السعدی میں انہوں نے خاص اللہ کے نیمز کے اوپر ایک سیکشن رکھا اور جس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا، اس کو الگ سے بھی لوگوں نے کیا ہے. اس کے اندر بہت مختصر ہے، ڈیٹیل کے اندر 2-3 بک عربک میں بہت اچھی ہے. ابھی میرے علم میں کوئی بک یاد نہیں آ رہی مجھے جو انگلش میں اردو میں اویلیبل ہو، یاد نہیں آ رہی. جی. اچھا زید بھائی، عقیدے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے سب سے بیسٹ بک کون سی ہے؟ تو عقیدہ کے جیسے ہم نے ابھی سوال کا جواب دیا تھا کہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں ہیں، ہاں ابن تیمیہ کی کتاب ہے. اور اگر آپ شارٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بلال فلپس کی بک بھی اچھی ہے، توحید. ہاں، اور جو اقبال کیلانی کی کتاب ہے توحید، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں شارٹ میں. جی. ڈائریکشن کنفیوژن کی وجہ سے نماز ادا ہوگی اور وہ ڈائریکشن پچھم کا حصہ نہیں ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھیے، کنفیوژن یعنی آپ نے بیسٹ کوشش کی، آپ کہیں جنگل بیابان میں ہیں، آپ نے دیکھا آپ کو جو بیسٹ سمجھ میں آیا، اندھیرا ہے، بادل چھائے ہوئے، آپ نے نماز پڑھ لی اور رانگ ہو گیا تو بھی آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں کا مالک اللہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں شہر میں ہم لوگ آس پاس سب لوگ ہیں لیکن مجھے پوچھنے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو پوچھو بھائی، یہاں پہ ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس. اور آج کل الحمدللہ ہمارے پاس ایپس، موبائل میں آپ کا اسمارٹ فون ہے تو تھوڑا ایپ ڈالو، اس میں آپ کو انشاءاللہ قبلہ ڈائریکشن معلوم پڑے گا. اور کسی کو پوچھ سکتے ہو کہ بھائی سورج کہاں سے نکلتا ہے بتاؤ، ڈوبتا کہاں ہے، سورج کہاں سیٹ ہوتا ہے، آپ وہ حساب سے کر کے آپ نماز آسانی سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مطلب اس کے اندر اگر آپ نے تحقیق نہیں کیے اور بولے ہاں آج میں نے لیکچر سنا ہے اس کے نام ہے مشرق و مغرب اللہ کا، میں کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لوں گا، یہ نہیں ہے. پلیز قبلہ رکو کے نماز پڑھنا ہے. جی. رمضان کا ٹائم ہے، اس کے لیے تراویح میں قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث بتا چکا ہوں. جی. خوبصورت رمضان کورس میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ
دو سوال اور لے کے فنش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو دوسرے ریلیجن کے لوگ اپنے فیسٹیول میں سویٹس وغیرہ دیتے ہیں تو کچھ لوگ کھا لیتے, یہ تو اس کا تو بہت بار دے چکے ہیں زید بھائی جواب. جی تو نہیں کھا Right. سکتے ہیں, کیونکہ وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ بالکل شرک کے اندر شامل ہو جائے گا, وہ تو بالکل غلط بات ہوگی. اور اگر ویسا نام نہیں بھی لیا ہے تو وہ سیلیبریشن ہے, اس کے اندر آپ شامل ہو رہے ہیں, تو سیلیبریشن کے طور پہ شامل ہم نہیں ہو سکتے. اور اس کے اندر یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو افرنٹ بتاؤ کہ دیکھو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک ہی مالک ہے آپ کا میرا, اور صرف اسی کی بات ہونی چاہیے اور دوسروں کی ورشپ نہیں ہونی چاہیے. اور سارے گریٹ پرسنس کو بھلے ہی ہم رسپیکٹ کریں لیکن ورشپ نہیں ہو سکتی کسی کی. اور یہی چیز ہے, اسی وجہ سے میں کھا نہیں سکتا. مطلب دعوت دینے کا موقع ہے, دعوت دینے کا موقع ہے. لیکن زید بھائی اس سے تو بھائی چارگی کیسے پیدا ہوگی اگر ایسے کرے گے تو؟ بھائی چارگی 2+2 4 2+2 5 2+2 6 سب صحیح, میں سب مانتا ہوں, سب مانتا ہوں. یہ تھوڑی بھائی چارگی کا طریقہ ہے. جو غلط ہے اس کو غلط بتانا یہ بھائی چارگی ہے, لیکن پیار سے بتانا, ہاں اس کو اپنا بھائی کے طور پہ بتانا یہ بھائی چارگی ہے. جی اچھا, چلو لاسٹ کوشچن. لوگ مفتی تقی عثمانی کی تفسیر پڑھنا کیسا ہے؟ مفتی تقی عثمانی کی دیکھیے جہاں تک مجھے اسپیسیفک اس تفسیر کے بارے میں مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ جو اوتھینٹک, جیسے بعض لوگوں کا قاعدہ ہے کہ صرف صحیح حدیث بتائیں گے, ہاں, اور قرآن و صحیح حدیث, تو اس منہج پہ نہیں ہے. اللہ عالم مجھے نہیں پتا, اس لیے میں اور باتیں نہیں بتاؤں گا اسپیسیفک تفسیر کے بارے میں. خاص مجھے میری اسٹڈی نہیں ہے, اچھا لیکن ایک اوتھینٹک تفسیروں میں ریکمینڈیڈ میں نہیں بتائی جاتی ہے. جی اچھا زید بھائی ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ قرآن پڑھنے آتا نہیں ہے تجوید سے, تو کیا قرآن میں پڑھ لے یا ابھی ہی سیکھ پہلے؟ رمضان میں پڑھ لیں ابھی. ایک منٹ بفور یو آنسر, جبکہ ہم ابھی بہت سارے ایگزامز دے رہے ہیں نا, تو ایگزام میں کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں ڈالتے ہیں تو بہت سارے بولتے ہیں کہ ہم کو ٹرانسلیٹریشن چاہیے, ان کو پڑھنا نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کو اور یہ بہن کے اس کوشچن کو کیسا آنسر دو گے زید بھائی؟ وہ ان کو عربک پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھنے نہیں آتا تو سیکھ لیں, آہستہ آہستہ کر کے سیکھ لیں گے. اور جو لوگ ٹرانسلیٹریشن سے لائف چلاتے ہیں نا تو وہ نہیں صحیح ہے, کیونکہ ٹرانسلیٹریشن میں بہت ساری چینجز ہو جاتے ہیں. بلکہ کئی اسکالرز نے ٹرانسلیٹریشن کے خلاف وارن کیا ہے کہ قرآن کو ٹرانسلیٹریشن میں لکھنا اس کے خلاف بتایا ہے, یعنی بہت اسٹرکٹ ویو ہے اس بارے میں. تو یہ ٹرانسلیٹریشن نہیں ہوتا ہے نا تو لوگ سیکھ لیتے ہیں. جب وہ ہاتھ میں آتا ہے نا, میں ایسے بھی جانتا ہوں کیسز جس کے اندر لائف ٹائم صرف ٹرانسلیٹریشن سے گاڑی چلاتے ہیں, وہ لائف ٹائم سیکھتے ہی نہیں, کیونکہ وہ ابھی کچھ مل گیا ہاتھ میں, ٹیک میں لکڑی آ گئی نا, ابھی ویسے ہی لے کے چلیں گے. ان کے ہاتھ میں سے لکڑی لے کر چلنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں تو ایسے ہی مسئلہ ہے کہ یہ اصلیت اس بارے میں یہ ملتی ہے اللہ والے. اور آپ کو ٹرانسلیٹریشن سے ڈیپینڈ ہو کے چلنے کے خلاف بہت اسٹرانگ فتوا ملیں گی کہ جو کہتے ہیں ٹرانسلیٹریشن سے گاڑی مت چلاؤ, ہاں, اور سیکھ لو. اچھا اگر نہیں آتا ہے تو نیت کا ثواب ملے گا, کوشش کریے انشاءاللہ. اور تب تک نماز کے لیے جتنا ہے وہ تو آپ سن کے بھی سیکھ سکتے ہو, سن کے سیکھ سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ. جی السلام چلیے یہیں پہ علیکم اینڈ کر. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام آخری علیکم. سوال. جی ایک آخری سوال, کیا جی کسی کی میت ہو جانے کے بعد اس کا اعلان کرتے وہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیے اعلان جو ہے نا اس کے اندر میت کے اعلان کے بارے میں خلاف, اس بارے میں حدیث ہے میت کے اعلان کے خلاف. لیکن اگر اس حد تک ہے کہ تاکہ لوگ جمع ہو جائے, ہاں جمع ہو جائے, مطلب ہاں جمع اعلان ہو کے اندر جائے, اور جیسے آپ کو کہتے دیکھیے ہیں سنیے, ایک ہوتا ہے نا زیادہ جیسے, اور جمع. جیسے ہوتا ہے فلاں کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کے ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں نیوز پیپر میں لوگ, وہ سب نہیں صحیح ہے. اعلان وہ چیز کو پسند نہیں کیا ہے اسکالرز نے, اس کے خلاف بتایا. لیکن اتنا کہ لوگ جمع ہو جائے, یعنی اتنے لوگ ہوں کہ تاکہ نماز کے اندر توحید والے لوگ جمع ہوں, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. 40 لوگوں کی بھی حدیث آتی ہے, 100 لوگوں کی بھی حدیث آتی ہے. ہاں تو 100 لوگ اگر جمع ہو گئے توحید والے, اس کے لیے دعا کریں گے, بہت اچھی بات ہے. تو یہ 100 سے زیادہ کی حدیث نہیں ہے, 100 تک کی فضیلت ہے خاص. تو اگر 100, جیسے شیخ البانی نے وصیت کی تھی کہ میری جنازے کے لیے 100 لوگ جمع ہو جائے تو اور مت ویٹ کرنا, تو 100 لوگ جمع ہو جائے توحید والے جو دعا کریں گے, الحمدللہ یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اس چیز کے لیے اس حد تک کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کے بعد کہا تھا, اعلان کیا تھا, اور صحابہ جمع ہوئے تھے اور جنازے کی نماز نجاشی کی غائبانہ پڑھی گئی تھی. نجاشی جو بادشاہ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور لوگوں کے علم میں, بہت سارے ان کے جگہ کے لوگوں کے علم میں وہ بات تھی نہیں, تو ان کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی گئی تھی. اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. سوال ہو جو آپ کا سیشن پر شکریہ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Assalamu alaikum, brothers and sisters. Just give me 2 minutes, couple of minutes. We will just do something, inshallah.